ہر عمل چاہے اچھا ہو یا برا اپنے اثرات رکھتا ہے، اور قرآن کے قوانین کو توڑنے کا مطلب پھر آپ کو اس کے ریئیکشن کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ قرآن کا یہ قانون اتنے بین یعنی واضح انداز میں بیان ہے کہ کوئی اندھا ہی اسے نظر انداز کر سکتا ہے، اور یہ قانون اتنا اٹل ہے کہ نبی کو بڑے واضح انداز میں ایک نہیں کئی جگہ خبردار کر دیا گیا کہ اس کتاب میں درج قوانین کو وائلیٹ کرنے سے بچنا، ورنہ رزلٹ آپ کو فیس کرنے پڑیں گے۔ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قانون کتنا واضح ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام سائنٹیفک نظام زندگی ہے، اور آخری بات، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میرے رب کا سائنٹیفک ڈیٹا ہے، جسے صرف مخصوص قسم کا حلیہ اپنا کر نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ گلے میں اسٹیتھوسکوپ اور ڈاکٹرز کوٹ پہن لینے سے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، یا کوئی صرف لیبارٹری کوٹ پہن کر خود کو سائنٹسٹ کہلانے لگے تو کیا وہ واقعی سائنسدان بن جاتا ہے؟ رب کے اس سائنسی ڈیٹا کو سمجھنے اور اسے ڈیکوڈ کرنے کے لیے سخت محنت درکار ہوتی ہے۔ یہ کام کتنا مشکل ہے، اس امر کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ مذہبی طبقے کی قرآن میں آپ کو کوئی دلچسپی نظر نہیں آئے گی، اور 99% کیسز میں وہ انسانی لکھی کتابوں سے دلائل دیں گے، اور جو بیان کر رہے ہوں گے اس کی وجہ یہ بتائیں گے کہ یہ باتیں وہاں لکھی ہیں۔ سائنٹسٹ لیول کی محنت چاہیے ہوتی ہے، ورنہ دوسری صورت میں وہ محض لکھے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں جنہیں آپ پڑھ پڑھ کر تھک جاتے ہیں، اور وہاں سے ملتا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن کا وہ کمال ہے جس سے یہ صرف ایک سائنسدان کی ظاہری وضاحت اپنائے شخص کو اصل سائنٹسٹ سے الگ کر دیتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے محض ظاہری رسوم کافی نہیں، بلکہ ایک سائنسدان کی طرح تجزیاتی ذہن، گہری تحقیق اور رب کے سامنے عاجزی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ الہامی کلام محض کاغذ پر روشنائی بن کر رہ جاتا ہے، کیونکہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ ایک کوڈڈ سسٹم ہے۔ رب کے اس سائنسی ڈیٹا کو سمجھنے اور اسے ڈیکوڈ کرنے کے لیے سائنٹسٹ لیول کی محنت چاہیے ہوتی ہے، ورنہ دوسری صورت میں آپ کو سائنٹیفک اسلام یعنی قرآن میں درج رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت آپریٹ کرنے والا اسلام نہیں ملے گا۔ قرآن کو جو اس لیول پر نہیں سمجھے گا وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکے گا کہ قرآن میں موجود ہدایات اور وارننگز یعنی خبرداری محض باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اس سائنسدان کی دی جانے والی ہدایات کی طرح ہیں جو کسی معاملے کی اساسیت کو سمجھتا ہے اور وہاں تعینات شخص کو پوری طرح آگاہ کرتا ہے تاکہ وہ ہر ایک کو مکمل طور پر سمجھا دے۔ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جب قانون کو نبی کے تھرو یعنی ان کی ذات سے کر کے اناؤنس کیا جاتا ہے تو وہ اسے ہائٹن ایفیکٹس یعنی اس کے اثرات کو شدید کر کے پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مگر افسوس کہ جس مذہبی لٹریچر پر ہماری پرورش کی جاتی ہے وہاں خدا کو ویسا نہیں دکھایا جاتا جیسا خدا ہے، بلکہ وہاں ویسا کر کے پریزنٹ یعنی ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ اصل خدا نہیں، ہماری خواہش ہے، جسے ہم نے اپنی سوچ میں خدا کی صورت مجسم کر دیا ہے۔ اور قرآن اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ ہماری خواہش میں بسا خدا ہر بات کو معاف کر دینے والا، کچھ بھی کر دو، صرف ایک توبہ سے سب ختم، لکڑی ہضم، پتھر ہضم، لوہا ہضم، ہر چیز ہضم، یعنی معاف کرنے کی کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہے، بس معاف۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ لکڑی ہضم، پتھر ہضم، لوہا ہضم ایسا صرف چورن بیچنے والے کرتے ہیں، اور ہمیں بھی چورن بیچنے والے ہماری خواہشات پر مبنی خدا پیش کرتے ہیں، جس کو ہم بڑی آسانی سے بائے کر لیتے ہیں یعنی خرید لیتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے خدا سے بڑی محبت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ایسے خدا کو لینے میں کوئی حرج بھی تو نہیں ہے۔ ایک تو خدا کو ماننے کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، اور دوسرا
وہ میرے کاموں میں کوئی خاص رکاوٹ بھی پیدا نہیں کر رہا، اس لیے وہ خدا مجھے سوٹ کرتا ہے۔ یہ خدا قانون کے حساب سے معاف نہیں کرتا، بلکہ ایک عام سے بادشاہ کی طرح سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اور خدا کا یہ بادشاہ والا نقشہ جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی تو وہ اس وقت ترتیب دیا گیا۔ قرآن کا ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ریسرچ کرتے ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے میں پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میری خواہشات پر مبنی خدا قرآن میں پوری تفصیل سے اپنی شخصیت کو دکھاتے خدا سے بالکل الگ خدا ہے۔ وہ کسی ایک انسان کے بھی رائٹس یعنی حقوق کو بھی وائلیٹ نہیں کرتا، یعنی ایک انسان کے بھی انسان کی حیثیت میں دیے گئے حقوق کو پامال نہیں کرتا ہے۔ اور آپ اگر قرآن کو اسٹڈی کریں، جو کہ ہمارے معاشرے میں کم ہی کیا جاتا ہے، تو قرآن بار بار اس بات کا احاطہ کرتا ہے کہ خدا کسی کے رائٹس کو وائلیٹ نہیں کرتا۔ جو قومیں تباہ بھی ہو گئیں ان کے بارے میں بھی تسلسل سے اس بات کو دہرایا جاتا ہے کہ خدا نے ان کے رائٹس کو وائلیٹ نہیں کیا تھا، یعنی ایک دم سے اچانک انہیں برباد نہیں کر دیا تھا، بلکہ وہ خود ہی تھے جو اپنے آپ کو مسلسل غلط انداز میں کنڈکٹ کرتے رہے اور سبب اور اثرات کے قانون کے تحت اپنے اعمال کے مسلسل ریئیکشن یعنی اثرات سے اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے۔ جب تک قرآن کا خدا ہمارا خدا رہا، مومن دنیا کو لیڈ کرتے رہے۔ جب تک قرآن کا ایک ایک قانون ہمارے لیے کائنات کے قوانین ہی کی طرح زندہ و جاوید اور جاری و ساری رہا، جسے وائلیٹ کرنے کا مطلب کائنات کی نیگیٹو فورسز یعنی طاقتوں کو اپنے اوپر حملہ کرنے کی دعوت دینی تھی، ہم نے کامیابیاں حاصل کی۔ پھر ہم برباد کیوں ہو گئے؟ کیا آگ نے جلانا چھوڑ دیا ہے؟ سورج اپنے مدار سے کہیں اور چلا گیا ہے؟ یا درخت اب پھل نہیں دیتے؟ یا بادل اب بارش نہیں برساتے؟ قرآن میں درج خالق کائنات کے یہ سارے قوانین جاری و ساری ہیں، تو پھر ہم کیوں برباد ہو گئے؟ اس کا بڑا ہی سادہ جواب ہے، ہم نے خدا بدل لیا ہے۔ ہم نے قرآن کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اور ہماری خواہشات پر مبنی خدا کو کتابوں سے دیکھنا سٹارٹ کر دیا۔ لیکن در حقیقت یہ خدا کا انسانی تخلیق کردہ فالس امپریشن یا نقل خدا ہے، جس کے امیج کو قانون کی کتاب میں درج لاز یعنی قوانین بار بار اور ہر لمحے ہماری آنکھوں کے سامنے توڑتے ہیں، لیکن ہم اس امیج کو پھر سے جوڑ لیتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ انہی کہانیوں کو پھر دوبارہ سے کتابوں سے ہمارے کانوں میں انڈیلا جاتا ہے۔ پھر ہم اس ٹوٹے ہوئے امیج کو جوڑتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں برباد ہوتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ نہیں، اصل میں ہمارے سمجھنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، خدا وہی ہے جو وہاں پر درج ہے۔ وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کا فالس امیج یعنی جھوٹ ہے، جو اصل کے ساتھ نقل کی صورت میں انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے رہا ہے۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے مختلف صورتیں لیتا ہے، مگر اسے پہچاننا ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ اسی لیے فرقان ہماری طرف اتارا گیا، یعنی سچ کو جھوٹ سے اور اصل کو نقل سے الگ کرنے کا خدائی پیمانہ۔ اور وہی فرقان بتاتا ہے کہ خدا وہ خدا ہے جو قرآن میں ہے، وہی اصل خدا ہے۔ میں بھی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اس قانون کو سمجھنے میں مجھے بہت دیر لگی، اور ہماری بربادی کی وجہ ہمارے دماغوں میں بیٹھے یا بٹھائے فالس امیج کی پوجا ہے، جبکہ کائنات میں قوانین اصل خدا کے بنائے جاری و ساری ہیں۔ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ زندگی کی اس مہلت میں ہم معافی مانگ اور اصلاح کر سکتے ہیں، ورنہ کل مانگی گئی ہماری معافی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس بات کے بارے میں ضرور سوچیے گا، اور اس بات کو جتنا جلدی ہم ریئلائز کر لیں ہمارے حق میں اتنا ہی اچھا ہے۔ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔